دو مسئلے. پہلا مسئلہ، گھر سے نکلتے ہوئے ایسے حالات و واقعات میں کہ جہاں پر انسان یا تو گھر سے نکلتے ہوئے چاہتا ہو کہ واپس آئے تو کامیاب واپس آئے، انسان چاہتا ہو کہ واپس آئے تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے. تو ایک کامیابی اور ایک سلامتی، دو عنوانات کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں روز ایک کوئی نہ کوئی پیغام عمل بعنوان اوراد اور وظائف بیان کر رہا ہوں. پھر آپ کی خدمت میں واضح کر دوں، ایک عقائد کا مسئلہ، ایک عمل کا مسئلہ، ایک عملیات. تو عقیدہ ولایت کا ہو، عمل صالح ہو، تقوی پروردگار ہو، سرکار سید الشہداء کی پیروی ہو، اور اس کے بعد پھر عملیات یعنی کہ دعائیں اور اوراد اور وظائف. تو اب ایک روایت آپ کی خدمت میں، ابو حمزہ صومالی. بھلا کون نہیں جانتا ابو حمزہ صومالی کو؟ امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ابو حمزہ نے ایک ایسی دعا اہل ایمان تک پہنچائی ہے جس کا نام دعائے سحر کے بجائے دعائے ابو حمزہ صومالی پڑ گیا. جیسے جناب کمیل ابن زیاد نخعی، دعائے خضر علیہ السلام آپ کو مل گئی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور اس طرح مل گئی کہ اس دعا کا نام اب بجائے اس کے کہ دعائے خضر ہو یا دعائے امیر المومنین ہو، دعائے کمیل ابن زیاد النخعی پڑ گیا. تو آل محمد جو دے دیا کرتے ہیں وہ انہی کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے دعائے کمیل ابن زیاد جیسے کہ دعائے علقمہ، اسی انداز سے دعائے ابو حمزہ صومالی. اللہ کے بہت مقرب بندے، بہت محبت کرنے والے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی کا، بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا یا ہڈی مقام سے ہٹ گئی تھی. تو جراح کے پاس بچی کو لے کر پہنچے، اور جب جراح نے بچی کے اس حصے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ کے جہاں سے ہڈی کو بٹھانا مقصود تھا، تو بچی کو تکلیف محسوس ہوئی. ابو حمزہ صومالی نے بچی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار یہ تکلیف بچی کی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. جراح بچی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے حیران ہو گیا، کہتا ہے بٹھاؤں کسے، یہاں تو ہاتھ پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو کمال ہے اولیاء خدا کا، کمال ہے عاشقان اہل بیت کا، محبان آل محمد کا، کہ جیسے ہی ابو حمزہ صومالی نے اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے خدا سے دعا مانگی، خدا نے بیٹی کا ہاتھ بغیر جراح کے ہاتھ لگائے ہوئے، ہڈی بیٹھائے ہوئے ٹھیک کر دیا. ابو حمزہ صومالی امام کے چاہنے والے کہتے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں، اور امام کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں امام کے ساتھ ساتھ بیت الشرف سے باہر آ رہا تھا کہ امام علیہ السلام کے لب ہائے مقدس ہل رہے تھے جیسے آپ کوئی ذکر خدا تلاوت کر رہے ہو. تو میں نے امام سے درخواست کی، مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کچھ تلاوت فرما رہے تھے گھر سے نکلتے ہوئے. امام نے ارشاد فرمایا کہ قسم پروردگار عالم کی کہ جو میں تلاوت کر رہا تھا، اگر کوئی بھی یہ تلاوت کرے گھر سے نکلتے ہوئے، یعنی کہ ان جملات کو گھر سے نکلتے وقت پڑھ لے،
تو پروردگار عالم اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری کر دیتا ہے، یا اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی کفایت فرماتا ہے، اور جس کے لیے خدا کافی ہو گیا اس کے لیے کسی اور کی حاجت نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ابو حمزہ کہتے میں نے عرض کی مولا مجھے عطا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا مولا نے پہلا جملہ بسم اللہ وحسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، بسم اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ، 3 جملے، بسم اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ، 3 جملے۔ نمبر 4 اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا، پروردگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے امور میں تمام تر خیر و عافیت کا، تمام بہتری کا میں سوال کرتا ہوں، اپنے تمام امور میں بہتری اور خیر کا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کی رسوائی سے، دنیا کی ناکامی اور نامرادی سے، اور آخرت کے عذاب سے۔ یہ 5 جملے گھر سے نکلتے ہوئے اگر انسان ادا کر لے، پہلا جملہ پھر دہراتا ہوں، بسم اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ۔ یہ 5 جملے اگر گھر سے نکلتے ہوئے انسان ادا کر لے، امام فرماتے قسم پروردگار کی خدا حاجتیں پوری کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں، اور خدا اس کے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس کے دنیا اور آخرت میں خدا کافی ہو گیا اسے کسی اور کی حاجت کہاں رہے گی۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے 5ویں امام کا بہترین تحفہ ابو حمزہ صومالی کی زبان مقدس سے، کتاب کا حوالہ گلہائے ارغوان، یہ کتاب عملیات کی اور اوراد کے حوالے سے، کتاب کا حوالہ 2001 ختم فارسی کے اعتبار سے۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی کہ 5ویں امام نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملے تعلیم دیے۔ البتہ مختصر آپ کی خدمت میں ایک اور پیغام کہ گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ و خیرات تو اپنے مقام پر، دعا اور درود اپنے مقام پر، البتہ گھر سے نکلتے ہوئے کم از کم 2 جملے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ تو اگر گھر سے نکلیں گے سلامتی کے ساتھ پلٹ کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو 5ویں امام اور سرکار سید الشہداء کے نام کی برکتیں آپ کی خدمت میں۔